بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبقری رسالہ دعا اور حکمت، جہاں آپ کو ملے روحانی وظائف، مجرب نسخے، قرآنی رہنمائی اور زندگی کے مسائل کے آسان حل صفحہ بہ صفحہ۔ شمارہ عبقری، صفحہ نمبر 50، جنوری 2026۔ طلسمات کی مدد، پل میں برے دنوں سے نجات۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ کے لیے دل سے بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں خودکشی کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میرے قریبی رشتہ داروں کو بھی علم نہیں تھا کہ میں کس حال سے گزر رہا ہوں، لیکن میں اندر ہی اندر اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ مجھے اپنی پریشانی کا کوئی حل نہیں مل رہا تھا، کوئی میرے غم اور درد کو سننے والا نہیں تھا۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میرا ہنستا بستا گھر ٹوٹ چکا تھا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر خلا کے لیے عدالت چلی گئی۔ میرے 2 چھوٹے بچے تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بے حد پریشان تھا کہ یہ سب کیوں ہوا، جبکہ میں گھر والوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا اور ہر ذمہ داری نبھا رہا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ طلاق تک بات پہنچ گئی۔ مجھے ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سڑک پر کسی گاڑی کے سامنے آ کر اپنی جان دے دوں۔ میں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے سنبھالا۔ میرا غم اور درد سننے والا کوئی نہیں تھا، سب اپنی زندگی اور کاموں میں مگن تھے۔ ایسی حالت میں مجھے ایک اللہ والے نے تسبیح خانے کا در دکھایا۔ میں تسبیح خانہ آیا تو مجھے میرے دکھ، درد اور غم کی دوا ملی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی اللہ کے نیک بندے دنیا میں موجود ہیں جنہیں دوسروں کے دکھ کا احساس ہے۔ میں نے تسبیح خانہ لاہور گوشہ طلسمات میں جا کر طلسماتی خنجر، عملیاتی چرخہ، خوشبودار طلسمات، سکندری شیشہ اور بندش توڑ طلسماتی تالوں اور کھجور کے تنے میں کیل ٹھونکنے کے عمل کو انتہائی وجدانی کیفیت کے ساتھ کیا۔ ان طلسماتی عملیات کے کرتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک میری زندگی کا نظام پلٹ گیا، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ سب حالات جو میرے ناموافق تھے وہ سب میرے موافق ہو گئے۔ میری بیوی، جو کہ میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا، اس نے خود رابطہ کیا اور رو رو کر مجھ سے معافی مانگی، اور اس کے گھر والوں نے بھی معذرت کی اور صلح کر لی۔ اب میرا گھر پھر سے خوشیوں سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس آزمائش سے مجھے تسبیح خانے کی نسبت کی عظیم نعمت ملی ہے۔ عملیاتی چرخہ، حیرت انگیز طلسمات، مشکلات اور مصائب چند لمحوں میں دور۔ تسبیح خانہ لاہور کے ہال نمبر 1 میں مردوں کے لیے اور تسبیح خانہ لاہور ہال نمبر 2 میں خواتین کے لیے گوشہ طلسمات بنایا گیا ہے، جس میں اولیاء کے آزمودہ عمل دیے گئے ہیں۔ کھجور کا تنا اور کیل کا عمل، بندش توڑ تالے کا انوکھا عمل، چابی گھمائیں اور بندش کھلوائیں، عملیاتی چرخہ اور حیرت انگیز طلسمات جس سے مشکلات، بندشیں چند لمحوں میں دور۔ صبح و شام لوگ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے بالکل مفت اپنے روحانی مسائل کا حل پائیں۔ گوشہ طلسمات روزانہ صبح 8 تا 6، شام 6 بجے تک کھلا رہے گا، اجازت عام ہے۔ وہ خاتون تھی یا کوئی فرشتہ انوکھا تحفہ دے گئی۔ محترم حکیم صاحب، میں آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے دل سے دعا گو ہوں۔ آمین ثم آمین۔ کچھ عرصہ پہلے میں بہت پریشان تھی۔ بیماریوں، مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میرے شوہر بہت پیار کرنے والے تھے، لیکن جوں جوں وقت گزر رہا تھا ان کا رویہ بھی بدلتا گیا۔ تنگ دستی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کھانے کے لالے پڑ گئے۔ دن رات اللہ سے دعا کرتی۔ آخر ایک دن میری دعائیں اور میری عبادات رنگ لے آئیں۔ ایک دن ایک خاتون ملی جو تسبیح خانے سے جڑی ہوئی تھی۔ جب وہ میرے گھر آئی تو میرے بچوں کو چکن پاکس نکلے ہوئے تھے، گھر کی حالت بھی خراب تھی۔
یہاں تک کہ اس بہن کو کھانے پلانے کے لیے بھی گھر میں کچھ موجود نہ تھا۔ میں بہت ہی مایوس تھی اور گھر کے حالات کی وجہ سے میرا شرمندگی سے برا حال تھا۔ پھر اس بہن نے مجھے بیت الخلاء کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور روحانی غسل کے بارے میں بتایا۔ بیمار بچے تندرست۔ میں نے کثرت سے اس دعا کو پڑھنے اور روحانی غسل کرنے کی عادت بنا لی۔ اپنے بچوں کو بھی روحانی غسل کرواتی۔ اس عمل سے میرے بچے تندرست ہوتے گئے۔ روحانی غسل کرنے کے بعد مجھے خود بھی بہت تبدیلی محسوس ہوئی اور بہت ہی سکون ملنے لگا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنے کے بعد مجھے خواب میں تالے نظر آئے کہ جیسے میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو ان کا صحن اور برآمدہ گزر کر ان کے کمرے کی طرف جاتی ہوں تو دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے مکان میں جاتی ہوں تو ان کے کمرے کے دروازے پر بھی تالا لگا ہوتا ہے۔ میں یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوئی تو اس خاتون نے کہا کہ دعا اور روحانی غسل والے عمل پر مزید توجہ بڑھاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہی دنوں مجھے پھر خواب آیا کہ جیسے 4 عدد تالے ہیں اور بہت زیادہ چابیاں، یعنی کہ چابیوں کا گچھا ہے۔ 2 تالے تو بہت ہی نایاب قسم کے خوبصورت تھے۔ میں ان چابیوں کے ڈھیر میں سے 2 چابیاں نکالتی ہوں اور وہ خوبصورت تالے کھول لیتی ہوں، اور پھر تیسرا تالا پرانے زمانے کا جو کہ دیسی قسم کا بڑا سا تھا، اس کی چابی پاس ہی پڑی ہوئی ہے تو میں اس تالے میں لگا کر اسے بھی کھول دیتی ہوں، اور چوتھا تالا چھوٹا ہے، اس کو ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ بھی کھل جاتا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں یہ خواب اس خاتون کو سناتی ہوں تو اس نے خوشخبری دی کہ آپ کی تمام بندشیں ٹوٹ چکی ہیں۔ پھر ان اعمال کی برکت سے گھر سے تعویذات اور بال نکلے۔ کالے جادو نے میرے گھر میں بربادی کر دی تھی۔ وہ تعویذات بہت پرانے ہو کر گل چکے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب معاملات روحانی غسل کی برکات سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ روحانی غسل کی برکت سے میرے گھر میں سکون اور خوشی ملنا شروع ہو گئی۔ مجھے خیر و برکت کی راہ نظر آنے لگی ہے۔ روحانی غسل کا طریقہ یہ ہے: آخری 6 صورتیں اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد بیت الخلاء کی دعا پڑھ کر بایاں پاؤں غسل خانے میں رکھ کر اندر چلے جائیں۔ سنت کے مطابق غسل کریں۔ نہاتے وقت مسلسل دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے بالکل نہ پڑھیں۔ گھریلو مسائل کا خاتمہ۔ رشتوں میں محبتیں اور مروتیں ختم ہو چکی ہیں تو رمضان تسبیح خانے میں گزار کر ہمیشہ کے لیے سکھ، راحت، سکون اور رشتوں میں محبت، اتفاق کے فیصلے کروائیں۔ سحری و افطاری کا مفت انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔